بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مفتی ظفر قاسمی آفیشیل پر۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں اس مسئلے کے تعلق سے کہ جس مسئلے کے سلسلے میں 80% لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ بہت سے حضرات، عوام الناس اور بہت سے خاص لوگ بھی اس بات کے اندر مبتلا ہیں، اس خیال میں مبتلا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کھانے کے دوران بات چیت کرنا منع ہے، یعنی کھانے کے دوران کوئی بات کرنا بالکل منع ہے، خاموشی کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے۔ ان کی یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ شریعت میں کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے کہ جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ کھانے کے دوران بات نہیں کر سکتے، خاموش رہ کے کھانا ضروری ہے؟ ایسی کوئی بات لکھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی ہوئی ہے؟ تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر یہی بات بتانے والے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں، اصلاحی خطبات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کھانے کے وقت باتیں کرنا کیسا ہے۔ کھانے کے وقت ایک غلط بات لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ کھانا کھاتے وقت باتیں کرنا جائز نہیں۔ یہ بھی بے اصل بات ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ کھانا کھانے کے دوران ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ البتہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کھانے کے وقت جو باتیں کی جائیں وہ ہلکی پھلکی ہوں، زیادہ سوچ وچار اور زیادہ انہماک کی باتیں کھانے کے وقت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ کھانے کا بھی حق ہے۔ وہ حق یہ ہے کہ کھانے کی طرف متوجہ ہو کر کھاؤ، لہذا ایسی باتیں کرنا جس میں انسان منہمک ہو جائے اور کھانے کی طرف توجہ نہ رہے، ایسی باتیں کرنا درست نہیں۔ خوش طبعی اور ہنسی مذاق کی ہلکی پھلکی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات جو عوام کے اندر مشہور ہے کہ آدمی کھانے کے وقت بالکل خاموش رہے، کوئی بات نہ کرے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہم لوگوں کے درمیان رائج ہے، اور میں آپ حضرات کے سامنے جو بات بتا رہا ہوں وہ بہت بڑے عالم دین حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو پاکستان کے رہنے والے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب یہ بات اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، اور یہ ایک ہی حوالہ ہی نہیں بلکہ دوسرا حوالہ آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 174 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، سوال حدیث میں ہے کہ کھانا کھاتے وقت خاموش رہنا چاہیے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت دین، اسلام اور اچھی باتیں کر سکتے ہیں، اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ کھانا کھاتے وقت خاموش رہنا چاہیے، کسی طرح کی کوئی بات چیت، کسی طرح کی کوئی گفتگو کھانے کے درمیان نہیں کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر کوئی سلام بھی کرے تو اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے، اور نہ ہی سلام کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ سوال مولانا مصنف نے لکھا ہے اپنی کتاب آپ کے مسائل اور ان کے حل کے اندر، اور اس کا جواب یہ لکھا ہے، ایسی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری جس میں کھانے کے دوران خاموش رہنے کا حکم فرمایا گیا ہو، بلکہ انہوں نے آگے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول بھی نقل کیا ہے کہ جو احیاء العلوم کے اندر انہوں نے لکھا ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت خاموش نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ عجمیوں کا طریقہ ہے، بلکہ کھانے کے درمیان اچھی باتیں کرتے رہنا چاہیے اور نیک لوگوں کے حالات اور حکایات بیان کرتے رہنا چاہیے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ لوگوں کے درمیان یہ بات جو مشہور ہے کہ کھانے کے درمیان کسی طرح کی کوئی بات چیت نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی کوئی سلام کرے تو اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے، اور نہ ہی کسی کو سلام کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ عوام اور خاص کے درمیان ایک من گھڑت مسئلہ ہے، یعنی اس مسئلے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل خاموشی کے ساتھ کھانا کھانا کو ضروری سمجھنا کہ کھانے کے درمیان کسی طرح کی کوئی بات چیت نہیں کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ نہ تو کسی حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور نہ ہی کسی فقہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ البتہ یہ باتیں ضرور لکھی ہوئی ہے کہ کھانے کے درمیان تھوڑی موڑی یا ہلکی پھلکی باتیں کرنے کی گنجائش ہے۔ بالکل خاموش رہ کر کے کھانا کھانے کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عجمیوں کا طریقہ بتلایا ہے۔
اور یہ باتیں اتنی باتیں ہونے کے بعد امید ہے آپ حضرات سے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس طرح کے مسئلے جو عوام کے درمیان رائج ہیں ان تمام کو ہمارے درمیان سے ختم فرمائے، اور ہمیں دین پر چلنا آسان فرمائے، اور ہمارے علماء کی عمروں میں برکت عطا فرمائے جو ہمیں دین سکھاتے ہیں اور دین کی باتیں بتلاتے ہیں، ہمارے بچوں کو، ہمیں تمام لوگوں کو دین سکھاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔